إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 27 شوال 1441 ہجری مطابق 19 جون 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے اسلام ایک مکمل اور جامع دین کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک جامع دین ہے جو صرف خالق ہی مخلوق کے رشتے کو استوار کرنے یا انسان کی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کامیابی و کامرانی کا راز بھی اسی دین حنیف پر کاربند ہونے میں ہے۔ چنانچہ انسانیت جب بھی اس سیدھی راہ سے منحرف ہوئی، مشکلات اور خطرات سے دوچار ہوئی اور روئے زمین پر فساد رونما ہوا، تو اللہ تعالی نے کسی نئے رسول کو مبعوث فرمایا اور آخر میں اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دین حق کو مکمل صورت میں دنیا کے سامنے پیش فرما دیا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے پسند کر لیا کہ دین اسلام ہو۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے دن ذکر الہی اور دعا و مناجات میں مصروف تھے اور دین اسلام پھل پھول کر اپنے عروج پا رہا تھا اور قرآن کریم کا نزول پائے تکمیل کو پہنچ چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنی آخری دور میں داخل ہو چکی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالی اس آیت کریمہ کو نازل کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے لیے دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے اور ان پر اپنی نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ پر قرآن نازل کر کے مکمل کر دی ہیں۔ نیز ان کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے جس سے وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا
اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا۔ اور وہ دین اسلام جس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ ایسا مکمل دین و شریعت ہے جو ہر زمانے اور ہر علاقے اور ہر قوم کے لیے موزوں و مناسب ہے۔ وہ دین آسمانی خیر و برکت اور عدل و انصاف والا دین ہے۔ اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی اخروی فلاح کا دار و مدار صرف اسی دین کی پیروی میں مضمر ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل دین ہے، اسی میں دینی و دنیاوی تمام امور و معاملات خواہ جدید و قدیم کیسے بھی ہوں اس میں ان کے قابل اطمینان حل موجود ہے۔ کوئی بھلائی کی چیز نہیں جس کی طرف قرآن نے رہنمائی نہ کی ہو، اور اسی طرح کوئی برائی کی بات نہیں جس سے خبردار نہ کیا ہو۔ علم و عقیدہ، عبادت و بندگی اور سیاست و نظام حکومت اور عدالتی، معاشرتی، تعزیراتی نظاموں سے متعلق سارے احکام و قوانین قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان فرما دیے ہیں، اور اس کی مکمل جامع و تشریح و تفہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیان فرما دی ہے، جس کی طرف قرآن کی آیت اشارہ کرتی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر بات کو کھول دینے والی اور ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ منها بعدی الا ہالک، میں تمہیں نہایت واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح روشن اور آیا ہیں، اس راستہ سے وہی کدی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو اسلام کی شکل میں ایک مکمل دستور عطا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ تعالی نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہیں
جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ چنانچہ انسانیت جب گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا، اقوام عالم دینی معاشی سیاسی بدحالی کا شکار تھی۔ اس زبوں حالی کی تصویر عربوں میں کچھ زیادہ ہی نمایاں نظر آتی تھی۔ پاسبان حرم نے سرچشمہ توحید بیت اللہ کو 360 معبودوں کا مرکز بنا رکھا تھا۔ یہود و نصارہ دین سماوی کے علم بردار ہونے کے باوجود توریت اور انجیل کو مسخ کر کے دین حق سے دستبردار ہو چکے تھے۔ اس بے راہ روی کے دور میں فاران کی چوٹی سے وہ آفتاب ہدیٰ طلوع ہوا جس نے ظلمات میں ڈوبی انسانیت کو نور ہدایت سے فروزاں کیا، ظلم و استبداد کی چکی میں پسے ہوئے بے کسوں کو حریت اور عدل و مساوات کا پیغام دیا۔ شرک، گمراہی اور توہمات میں گرفتار دنیا میں لا الہ الا اللہ کی آبیاری کی۔ یہ وہی اسلام تھا جس نے بتان آزری کو نابود کر کے اقوام عالم کو توحید کا سبق دیا، اور اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں نے ہمیشہ اسی ایک دین کی دعوت دی ہے۔ اس کے آنے کے ساتھ ہی تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور باقی تمام ادیان کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسری دین لے کر کے اللہ رب العالمین کے بعد کوئی شخص جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام ہی وہ پسندیدہ دین ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور قابل قبول دین ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے چند بنیادی دستور ہیں، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ علم سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتا ہے، اور خاص کر نفع بخش علم ترقی پر تو بہت ہی زور دیتا ہے۔ جیسا کہ قرون وسطیٰ میں مسلمان دنیاوی علوم کے بھی امام تھے، مثلا ابن الحیثم اور البیرونی وغیرہ۔ علم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ علوم دین سے واقفیت مزید رفع درجات کا باعث ہے۔ نمبر 2، اسلام عقیدہ و ایمان کی اصلاح کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگی سے پاک کر لیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اپنی تمام تر توجہ اصلاح عقیدہ پر صرف کی، مدنی زندگی میں دولت اسلامیہ کا نظام وضع فرمایا، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ وہ برملا اعلان کر دیں کہ سارے لوگ اللہ واحد کے بندے ہیں، لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس سے براہ راست بغیر کسی واسطہ کے اپنی عبادت و بندگی کا رابطہ قائم رکھیں۔ نمبر 3، اسلام انسانی زندگی کو خوب منظم کرتا ہے اور دنیاوی آخرت کی کامیابی کا بڑا سبب بھی اسلام ہی کو بتاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ ایسا نیک صفت انسان بنے جو انسانیت کو کفر و شرک کی تاریکی سے نکال کر اسلام کے نور کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدے فرما دیا
کہ ایمان باللہ کا رابطہ ہی ایک ایسا رابطہ ہے جو مسلمان کو ایک دوسرے سے مربوط رکھنے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر باہمی تعلقات و معاملات کو بھی ٹھیک کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اسلام انسانی زندگی کو اقتصادی، معاشی، سیاسی، ثقافتی اور اجتماعی ہر اعتبار سے منظم کرتا ہے، اور اسی طرح تمام مشکلات کا حل بتاتا ہے۔ اسلام نے انسانی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کی بخوبی وضاحت کر دی ہے جو ایک شخص کو اپنی شہری زندگی کے لیے درپیش ہوتی ہیں، جیسے غذائی اشیاء کی فراہمی، خدمات عامہ کا نظم، اداری و تنظیم امور کی ترتیب، نقل و حمل کے وسائل کا بندوبست، تجارتی معاملات کے اصول و ضوابط، صنعتی استحکام کے اسباب کے انتظام، اور زراعتی ترقی اور خود کفالت کے اقدامات، دھوکہ اور جوا بازی کا سدباب اور اس جیسے دیگر معاملات جن کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5، اسلام حلال کمائی کو جائز قرار دیتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ، کوئی دھوکہ بازی نہ ہو۔ اہل خیر کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنا مال فقراء و مساکین اور جہاد پر خرچ کریں، اور اس سے وہ اجتماعی عدل و انصاف اور اخوت و محبت پر مبنی معاشرہ قائم ہوتا ہے جس کی تعلیم امت مسلمہ نے اپنے خالق سے اخذ کی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نعم المال الصالح للمرء الصالح، بہتر مال وہ ہے جو نیکی اور نیک لوگوں پر خرچ ہو۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ حلال مال جمع ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات بالکل من گھڑت ہے، یہ ان کی سوچ بالکل غلط ہے، یہ بے بنیاد اور موضوع باتیں ہیں۔ نمبر 6، دین اسلام ایک مجاہدانہ زندگی کا نام ہے۔ اسلام ہر مسلمان پر فرض قرار دیتا ہے کہ وہ اسلام کو ہر بلندی کے لیے اپنی جان و مال اور روح سب کچھ لٹا دے۔ اسلام مسلمانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اسلام کے زیر سایہ اس انداز سے گزاریں کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح حاصل ہو۔ نمبر 7 ہے، اسلامی حدود و قواعد میں رہتے ہوئے آزادی فکر کو زندگی کرنے اور فکری جمود کو ختم کرنے کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ نیز وہ غیر اسلامی افکار جنہوں نے اندر ہی سے اندر اسلام کی اصل شکل و صورت کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور دین کے نام پر مسلمانوں میں بدعات و خرافات اور فاسد اوہام و خیالات کو جنم دیا، انہیں ختم کرنے اور مٹانے کی جو ہے مطالبہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام دین کامل ہے، اسلام مکمل دین ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اسلام پر مکمل طور سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ جو عالمی وبا ہے اس سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے احتیاط کریں، ماسک کا استعمال لازمی طور پر کریں، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر یا صابن سے دھلیں، بھیڑ کی جگہوں سے بچیں۔ اللہ اس بیماری کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خاتم الحرمین شریفین الملک سلمان بن عبد العزیز و ولی عہد محمد بن سلمان کو صحت و عافیت اور عمر درازی عطا کرے، اور اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم احفظ خاتم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبد العزیز و ولی عہد محمد بن سلمان، ووفقه لكل ما تحبه وترضاه، وسدد خطاه وبارك له في عمره، وارفع درجته ويسر امره واجزيه خير الجزاء۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔